الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ فرائض سے ہوں، واجبات سے ہوں، سنن سے ہو، مستحبات سے ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ جو ہے ایمانی صفات ہے۔ تمام عبادات ایمانی صفات میں داخل ہیں، چاہے وہ کسی بھی لائن سے، کسی بھی ایک رکن سے تعلق رکھتا ہو وہ عمل۔ فرائض لیں، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، واجبات کو لیں، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی طریقے سے مستحبات، جائز ناجائز، حلال حرام، یہ جو ہے ایمانی صفات میں ہے، ایمان کے تقاضے ہیں، اور ان تمام صفات کو پورا کرنا، ان تقاضوں کو پورا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ادھورا رہتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے جو ہے کہ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اپنے فضل و کرم سے۔ دوستو، انہی صفات میں ایک صفت ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ صفت ہمارے اندر آ جائے، آتی بھی ہے وہ صفت، لیکن مشکل سے کبھی کبھی دیکھنے کو وہ صفت ملتی ہے۔ حالانکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ وہ صفت رہنا چاہیے، جیسے کہ حسن اخلاق ہے۔ بولتے ہیں سب اچھے اخلاق انسان کو اپنانا چاہیے، اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے۔ یہ اچھے اخلاق ہیں کیا چیز؟ ہم ہر لفظ میں، ہر موڑ پر، ہر جگہ میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ جب انسان اچھے اخلاق کو اپناتا ہے تو برائیاں ان سے خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، اور برے اخلاق اس کے اندر نہیں رہتے۔ اچھے اخلاق فرمایا چند باتیں، اس میں 3 باتیں بہت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، جیسا کہ جمعہ کو میں نے اشارہ کیا تھا، بیان ادھورا رہ گیا تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو کا پانی صحابہ کرام لے کر کے، وہ پانی کوئی صحابی اپنے چہرے پر مل رہا تھا اور کوئی اپنے سینے پر، اپنے جسم پر مل رہا تھا۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حبا للہ ولرسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے طور پر ہم کر رہے ہیں۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک عمل بتاتا ہوں جس میں 3 باتیں ہیں، اگر کوئی شخص ان تینوں باتوں کو کر لیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس کی محبت پر مہر لگ جاتی ہے، سرٹیفائی ہو جاتی ہے اس کی محبت پر، اور اس کی محبت پکی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فَلْيُصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، کہ انسان جب بولے تو سچ بولے۔ میں نے بتایا تھا، تفصیل سے بتایا تھا اس کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، کہ جب بھی انسان بات کرے
اور خاص طور سے ایک مسلمان کی صفت ہونی چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو وہ سچ بولے، سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ دے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کہ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے مسلمان، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور دوسری چیز، دوسرا کام یہ کرے، فرمایا کہ اذا فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اذا اؤْتُمِنَ، فرمایا کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے، کوئی آ کر کے رکھے صاحب یہ چیز رکھو ہماری، آپ کے پاس امانت ہے، میں 10 دن کے بعد آ کر کے واپس لیتا ہوں، تو وہ امانت ویسی ہی رہنی چاہیے، وہ چیز ویسی ہی رہنی چاہیے جیسا بھائی نے دیا ہے رکھنے کے لیے، جیسا دوست نے دیا ہے رکھنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ اپنا دوست کا سمجھ کر اس کو خرچ کر لیا، اس کو استعمال کر لیا، یوز کر لیا، فرمایا کہ یہ خیانت ہے۔ تو اس چیز کو ویسے ہی رکھنا، امانت کو ادا کرنا، امانت داری۔ اور میں نے بتایا تھا اسی کے اوپر کہ سچا بولنا اس کو کہتے ہیں صادق، اور امانت داری اختیار کرنا اس کو کہتے ہیں امین۔ یہ دونوں لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، صادق اور امین، اور یہ لقب کفار و مشرکین نے دیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے دین کی جڑ 2 لفظوں میں ہے، سچائی اور امانت داری میں۔ اور اس کے بالمقابل اگر ہم بات کریں تو ساری دنیا کا کفر، ساری دنیا کا کفر کی جڑ جو ہے ایسے ہی 2 لفظوں میں ہے، جھوٹ اور خیانت داری۔ جھوٹ اور خیانت، ان دونوں چیزوں میں سارے کفر کی شکلیں ہیں۔ کسی بھی شکل میں چلے جائے، کسی بھی جو ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائے، کسی بھی جو ہے کہ اس میں چلے جائے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے یا خیانت کرتا ہے تو کفر کی ایک شکل ہے وہ۔ اسی لیے ہمیشہ منع کیا گیا کہ آدمی جھوٹ نہ بولے۔ اسی لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ ایک صفت بتا دی، کس کی؟ منافق کی۔ فرمایا منافق کی بھی 3 صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اذا حدث کذب، جب بولے گا وہ تو جھوٹ بولے گا۔ تو اسی لیے چاہیے مسلمانوں کو کہ جھوٹ سے بچے، پرہیز کرے، تجارت میں سچائی اختیار کرے، امانت داری اختیار کرے، اپنے دھندے میں، کاروبار میں، فیکٹریز میں، آفس میں، جاب میں، ہم جس لائن سے بھی کام کرتے ہیں اس لائن میں 2 چیزیں اختیار کر لیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ سچائی اور امانت داری کو اختیار کر لیں، اپنی زندگی میں لے کر کے آ جائیں، اس لیے کہ سارے دین کی جڑ یہی 2 چیزیں ہیں، سچائی اور امانت داری۔ میں نے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صفات مشہور ہوئی، ہائی فائی ہوئی، وہ کون سی تھی؟ وہ یہی صادق اور امین۔ اسی میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہائی لائٹ ہوئے، مشہور ہوئے، اور شہرت ملی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ۔ تو یہ چیزیں اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرا کام جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 کام کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، تو معلوم ہوگا کہ اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ شخص بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ تیسرا کام فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ اور کیا فرمایا؟ صرف اتنا ہی فرمایا، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے پڑوسی میں کون ہو، یا صرف مسلمان ہو
یا اپنا بھائی ہو یا اپنا رشتے دار ہو یا اپنا جانا پہچانا ہو، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تمہارے پڑوس میں جو آ گیا بس گیا ہے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، چاہے وہ اپنا ہو پرایا ہو، مسلمان ہو کافر ہو، اور اسی طریقے سے رشتے دار ہو غیر رشتے دار ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا پڑوس میں جو ہے اس کا خیال رکھنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی صفات میں فرمایا۔ ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اچھا سلوک، حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اور میں یہ بات تو پوری ہو گئی، 3 باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ 3 کام کر لینا وہ انسان اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ یہ 3 امور ہیں، یہ 3 کام ہیں۔ تو آخری بات میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُحْسِنْ، حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ میں پیش آنا۔ اچھے اخلاق ہے کیا چیز؟ ہر انسان بولتا ہے اچھے اخلاق سے، اور اچھے اخلاق کے بہت ساری شاخیں ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ میں ان صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کرتا ہوں، وہ صفت ہے نرمی اختیار کرنا۔ وہ صفت کیا ہے؟ نرمی اختیار کرنا، سختی سے، شدت سے بچنا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر نرم خو پیدا کرے، نرم عادت پیدا کرے، نرم رہے، ہمیشہ اکڑ کے بات نہ کرے، سختی سے بات نہ کرے، زبان نہ چلائے، گالم گلوچ نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنا دل بھی نرم رکھے، سختی دل کے اندر نہ رکھے۔ انسان اس صفت سے کامیاب ہو جائے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ آپ نرم رہیں، صحابہ کرام کے سامنے آپ کیسے رہیں؟ نرم رہیں، نرمی کو اختیار کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انعامات ہوئے ہیں، ان انعامات کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ نرم رہنا چاہیے۔ بہت انعام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ بے سہارا تھے، اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا، مضبوط بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اور آخرت میں بھی حوض کوثر کا ذکر کیا، ایک بڑی نعمت کا وہاں پر بھی دیا۔